بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اغراض تشبیہ سے متعلق جو مثالیں مصنف نے پیش کی تھیں، ہم نے ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے بعد جو محل استشہاد تھا، جہاں پر فوکس کرنا ہے شعر کے اندر، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان اشعار کے ذریعے۔ تو بات تقریباً مکمل ہو ہی چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم مزید بحث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات اور زیادہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ الشیء اذا تکرر تقرر، کہ جب کسی شے کی تکرار کی جاتی ہے تقرر، تو وہ ذہن میں راسخ اور ثابت ہو جاتی ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں البحث۔ وصف البحتری ممدوحہ فی البیت الاول۔ پہلا شعر کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ پہلا شعر ہے دان علی عید العفاة والشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر افرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قریب، کہ وہ سائلین کے ہاتھوں سے قریب ہے اور سخاوت میں ہر شریک و سہیم سے بہت دور ہے، اس چاند کی طرح جو کہ بلندی میں تو دور ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی رات میں چلنے والے گروہ کے لیے بہت قریب ہوتی ہے۔ تو یہ شعر تھا۔ اب دیکھیے اس پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وصف المحتری ممدوحہ فی البیت الاول بأنہ قریب للمحتاجین بعید المنزلۃ بینہ وبین نظرائہ فی الکرم وبین نظرائہ فی الکرم بون شاسع۔ کہہ رہے ہیں کہ بحتری نے اپنے ممدوح کو متصف کیا ہے پہلے شعر میں بِأَنَّهُ، اس بات سے کہ وہ قریب ہے للمحتاجین، حاجت مندوں کے۔ یعنی بحتری نے اپنے ممدوح کو متصف کیا ہے اس بات سے کہ وہ جو حاجت مند لوگ ہیں ان کے قریب ہے، تو قرب سے متصف کر دیا۔ ایک بات کہنے کہ بعید المنزلتی، اور وہ جو ہے منزلت کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے بہت بعید ہے۔ کہ بینہ وبین نظرائہ فی الکرم بون شاسع، اس کے درمیان اور کرم اور سخاوت کے معاملے میں جو اس کے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی جن کی پاسبلٹی ہے کہ وہ شریک ہو سکتے ہیں، نظیر ہو سکتے ہیں، تو اس کے درمیان اور کرم اور سخاوت میں جو اس کے نظیر بن سکتے ہیں ان کے درمیان بون شاسع، ایک بہت جو ہے فرق ہے، ایک فرق بعید ہے، ایک بہت بڑا مطلب اختلاف ہے، ایک بہت زیادہ دوری ہے دونوں کے درمیان۔ تو ایک طرف اس کو قریب بھی کہہ دیا کہ وہ قریب بھی ہے، اور ایک طرف اس کو بعید بھی کہہ دیا۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبُحْتَرِي حِينَمَا أَحَسَّ أَنَّهُ وَصَفَ مَمْدُوحَهُ بِوَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، لیکن جب بحتری نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے ممدوح کو متصف کر دیا ہے دو متضاد صفتوں سے، اور وہ دو متضاد صفتیں کیا کیا ہیں؟ ہم القرب والبعد، وہ قرب اور بعد ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اس کو کہا کہ وہ قریب ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کہا کہ وہ بعید بھی ہے۔ تو جب اس کو لگا کہ اس نے دو متضاد صفتوں سے اپنے ممدوح کو موصوف کر دیا ہے، ارادہ، تو اس نے چاہا ان یبین لک ان ذلک ممکن، تو اس نے چاہا کہ آپ کے لیے بیان کر دے کہ یہ بات ممکن ہے، وَأَن لَيْسَ فِي الْأَمْرِ تَنَاقُض، اور اس معاملے کے درمیان، اس معاملے میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر میں نے اپنے ممدوح کو قرب اور بعد سے ایک ہی وقت میں متصف کیا ہے تو اس کو آپ تناقض نہ سمجھ لیں، اس کو ٹکراؤ نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ فَشَبَّهَ مَمْدُوحَهُ بِالْبَدْرِ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ فِي السَّمَاءِ، چنانچہ اس نے اپنے ممدوح کو اس بدر سے تشبیہ دی ہے، اس چاند سے تشبیہ دی ہے، الذی هو بعید فی السماء، جو کہ آسمان میں بعید ہے، بہت دور ہے، ولکن ضوءہ قریب جدا للسائرین باللیل، لیکن اس کی روشنی بہت قریب ہے رات میں چلنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ جس طریقے سے چاند جو ہے قریب بھی ہو سکتا ہے اپنے جسم کے حساب سے، اور بعید بھی ہو سکتا ہے بعید ہو سکتا ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، اور قریب ہو سکتا ہے اپنی روشنی کے اعتبار سے، تو جس طرح چاند کا قرب اور بعد سے متصف ہونا ممکن ہے، ویسے ہی میرے ممدوح کا
قرب اور بعد سے متصف ہونا ممکن ہے جب جہتیں الگ الگ ہو جائیں تو اس میں اس نے کیا کیا؟ اس نے مشبہ کے بارے میں جو بات بیان کی تھی اس نے بتایا کہ یہ بات ممکن ہے. کہہ رہے وَهَذَا أَحْدُ أَغْرَاضِ التَّشْبِيهِ، اور یہ تشبیہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. وَهُوَ بَيَانُ إِمْكَانِ الْمُشَبَّہ، اور یہ مشبہ کے امکان کو بیان کرنا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مشبہ کے لیے یہ بات ممکن ہے، اور یہ جو ہے تشبیہ کا ایک مقصد ہے. اب دوسرا شعر دیکھیے، دوسرا شعر کون سا تھا؟ یہ والا فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ، کہ بے شک آپ سورج ہیں اور باقی بادشاہ ستارے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی بھی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا. یہ شعر ہے 2 نمبر. ہاں وَالنَّابِغَةُ يُشَبِّهُ مَمْدُوحَهُ بِالشَّمْسِ، اور نابغہ، یہ جو شعر ہے نابغہ کا ہے، دراصل نابغہ زبیانی جو شاعر تھے مشہور، تو نابغہ زبیانی اپنے ممدوح کو تشبیہ دے رہا ہے سورج سے. وَيُشَبِّهُ غَيْرَهُ مِنَ الْمُلُوكِ بِالْكَوَاكِبِ، اور دوسرے بادشاہوں کو ستاروں سے تشبیہ دے رہا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ سَطْوَةَ الْمَمْدُوحِ تَغُضُّ مِنْ سَطْوَةِ كُلِّ مَلِكٍ، اس لیے کہ ممدوح کا دبدبہ، ممدوح کا اثر و رسوخ، تغض من سطوت کل ملکن، ہر بادشاہ کے اثر و رسوخ کو، ہر بادشاہ کے دبدبے کو کم کر رہا ہے یا کم کرتا ہے. تو جو اس کے ممدوح کا جو دبدبہ ہے وہ بہرحال باقی بادشاہوں کے دبدبے سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، کہیں زیادہ فوقیت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے اس نے چاند کو، اپنے ممدوح کو سورج کہا، اور باقی بادشاہوں کو ستاروں سے تشبیہ دی. تو کہہ رہے اس لیے کہ ممدوح کا دبدبہ، جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے کہ ممدوح کا دبدبہ اور ممدوح کا غلبہ ہر بادشاہ کے دبدبے کو کم کر رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ کما تخفی الشمس الکواکب، جیسے کہ سورج ستاروں کو چھپا دیتا ہے. تو چونکہ اس کی یہ حالت ہے کہ ہمارا جو ممدوح ہے اس کا دبدبہ باقی بادشاہوں کے دبدبے سے کہیں اعلیٰ ہے، لہٰذا اپنے بادشاہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس نے اپنے ممدوح کو، اپنے بادشاہ کو سورج سے تشبیہ دی ہے اور باقی بادشاہوں کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے. فهو يريد ان يبين حال الممدوح وحال غیرہ من الملوک، تو نابغہ زبیانی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کرے اپنے ممدوح کے حال کو، وحال غیرہ من الملوک، اور دوسرے بادشاہوں کے حال کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ مقصد تھا دراصل اس کا کہ وہ جو ہے اپنے بادشاہ کی حالت کو اور جو باقی بادشاہ ہیں ان کی حالت کو بیان کر دے. وبیان الحال من اغراض التشبیہ ایضا، اور حال کو بیان کرنا یہ بھی تشبیہ کے مقاصد میں سے ہے. تو یہ بھی جو ہے تشبیہ کے مقاصد میں سے ہے، حال کو بیان کرنا. اب دیکھیے اگلا شعر کون سا والا ہے، یہ والا ما قوبلت عیناہ الا ظنتہ تحت الدجى نار الفریق حلولا. جیسے ہی اس کی آنکھوں کا سامنا کیا گیا ویسے ہی ان آنکھوں کے بارے میں یہ خیال گزرا کہ وہ اس گروہ کی آگ ہیں جو کہ رات کی تاریکی میں کسی جگہ مقیم ہوا ہے، کسی جگہ پر اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیجیے. کہہ رہے وبیت المتنبی یصف عینی الاسد فی الظلام بشدت الاحمرار والتوقد. متنبی کا شعر تاریکی میں موجود شیر کی دونوں آنکھوں کو بیان کر رہا ہے یا متصف قرار دے رہا ہے بشدت الاحمرار والتوقد، بہت زیادہ سرخ اور بہت زیادہ روشن ہونے سے. یعنی کہ متنبی جو ہے وہ تاریکی کے اندر جو شیر موجود ہے اس کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کو موصوف قرار دے رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ شدت احمرار کے ساتھ، و توقد، اور شدت توقد کے ساتھ. احمرار مانے سرخ ہونا اور توقد مانے روشن ہونا. تو متنبی جو ہے وہ شیر کی آنکھوں کو بہت زیادہ سرخ ہونے اور بہت زیادہ روشن ہونے کے ساتھ موصوف قرار دے رہا ہے.
حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين، یہاں تک کہ جو شخص بھی ان آنکھوں کو دیکھتا ہے دور سے، یظنہما تو اسے لگتا ہے کہ وہ آنکھیں نارن آگ ہیں، لقوم ان لوگوں کی، حلول مقیمین جو لوگ کے ٹھہرے ہوئے ہیں جنگل کے اندر۔ کہہ رہے فلو لم یعمد المتنبی الی التشبیہ، اگر متنبی نے تشبیہ کا قصد نہ کیا ہوتا، تشبیہ کا ارادہ نہ کیا ہوتا، لقال تو وہ یہ کہتا ان عینی الاسدی محمرتان، کہ شیر کی آنکھیں سرخ ہیں۔ اتنی بات وہ کہہ کے بعد ختم کر دیتا ہے نا۔ اگر صرف اس کو اتنا بیان کرنا ہوتا کہ شیر کی آنکھیں سرخ ہیں تو اتنا کہہ دیتا کہ ان عینی الاسدی محمرتان، کہ شیر کی آنکھیں سرخ ہیں، ولکنہ لیکن وہ اضطر الی التشبیہ، تشبیہ کی طرف مجبور ہوا، کیوں؟ لیبین مقدار ھذا الاحمرار وعظمہ، تاکہ وہ بیان کرے اس سرخی کی مقدار کو اور ان کے زیادہ ہونے کی مقدار کو، ہے نا۔ یا یعنی کہ صرف تشبیہ دینا مقصود نہ تھا، بلکہ تشبیہ دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف جو ہے اس کو ان کی سرخی کو بتانا مقصود نہ تھا، بلکہ سرخی کی مقدار کو بھی بتانا مقصود تھا، اس لیے تشبیہ لائی گئی تاکہ جو ہے بتایا جائے کہ اس کی آنکھیں جو ہے بہت زیادہ سرخ تھیں۔ وَهَذَا مِنْ أَغْرَاضِ التَّشْبِيهِ أيضاً، اور یہ بھی جو ہے تشبیہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ رہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ لا کر کے جو ہے کسی شے کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ شیر کی آنکھوں کی جو سرخی ہے ان سرخی کے زیادہ ہونے کو بتانا تھا، تو پھر جو ہے وہ تشبیہ دی آگ سے ان کو، تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، آگے جو ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں، لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی، اور ان لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہو پانی کی طرف، لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کی طرف پہنچ جائے، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، حالانکہ وہ اس کے منہ کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے تو دیکھیے، اما الآیۃ الکریمہ، یہ یہاں سے اما الآیۃ الکریمہ فإنها تتحدث فی شأن من یعبدون الاوثان، رہی آیت کریمہ تو یہ بات کر رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعَوْا آلِهَتَهُمْ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ، اور یہ کہ جب وہ اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں تو وہ خدا ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یعنی آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ جب اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں، اپنے معبودوں کو آواز لگاتے ہیں، لا یستجیبون لہم، تو ان کے معبود ان کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ ولا یرجع الیہم ھذا الدعاء بفائدۃ، اور یہ دعا ان کے لیے کوئی فائدہ لے کر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتانی مقصود تھی کہ یہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکار رہے ہیں بتوں وغیرہ کو، تو وہ جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اور ان کی کوشش جو ہے رائے گاہ بیکار ہے۔ وقد اراد اللہ جل شانہ ان یقرر هذه الحالة ويثبتها في الاذہان، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس حالت کو ذہنوں کے اندر ثابت اور راسخ کر دے، یعنی کہ صرف اتنا مقصود نہ تھا کہ ایک بات بیان کر دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا کہ اس بات کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا جائے۔ فشبہ ہؤلاء الوثنیین بمن یبسط کفیہ الی الماء، تو اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو تشبیہ دی اس شخص سے جو کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے پانی کی طرف، لیشربہ، تاکہ پانی پی لے، فلا یصل الماء الی فمہ بالبداہۃ، تو بداہتاً پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ یخرج من خلال اصابعہ، اس لیے کہ وہ پانی تو اس کی انگلیوں کے درمیان سے نکل جائے گا، ما دامت کفاہ مبسوطتین، جب تک کہ اس کی ہتھیلیاں کھلی ہوئی رہیں گی۔ ٹھیک،
فالغرض من هذا التشبیہ تقریر حال المشبہ، تو یہ جو تشبیہ پر قائم کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تقریر حال المشبہ، مشبہ کے حال کو ذہن میں راسخ کرنا اور ثابت کرنا۔ مشبہ یہاں پہ کون تھا؟ بت پرست۔ تو بت پرستوں کی جو حالت ہے کہ وہ پکارتے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو تشبیہ دے کر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تشبیہ کے ذریعے ان لوگوں کی حالت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا۔ وَيَأْتِي هَذَا الْغَرْضُ حِينَمَا يَكُونُ الْمُشَبَّهُ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا، اور یہ مقصد اس وقت اس مقصد کو اس وقت لایا جاتا ہے جب کہ مشبہ کوئی امر معنوی ہو، یعنی کہ مقصد اس وقت سامنے آتا ہے جب کہ مشبہ کوئی امر معنوی ہو۔ امر معنوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا امر محسوس جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ایک ہوتا امر معنوی۔ امر معنوی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کو یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سے، اپنی عقل سے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اس کا ادراک کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن سے، تو اس کو بولتے ہیں امر معنوی۔ تو یہ لوگ جو ہے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو پکار ہے یا ان کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کا نفع بخش نہ ہونا، یہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا نا، یہ تو ایک امر معنوی ہے، یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں کم آتی ہیں، تو اسی لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مثال کے ذریعے یا پھر تشبیہ کے ذریعے اس امر معنوی کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے ان کی دعا کا یا ان کی پکار کا نفع بخش نہ ہونا یہ ایک امر معنوی تھا، یعنی کہ صرف ایسی بات تھی کہ جس کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، کوئی سامنے سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے جو ہے تشبیہ دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ بات جو ہے ذہن میں راسخ ہو جائے، ذہن میں اتر جائے۔ کیوں؟ لأن النفس لا تجزم بالمعنویات جزمها بالحسیات، اس لیے کہ نفس معنوی چیزوں کا ویسا یقین نہیں کرتا جیسا کہ وہ حسی چیزوں کا یقین کرتا ہے۔ نفس معنوی چیزوں کا ویسا یقین نہیں کرتا جیسا کہ وہ حسی چیزوں کا یقین کرتا ہے۔ فَهِيَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْإِقْنَاعِ، چنانچہ نفس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو قائل کیا جائے۔ اقناع مانے قائل کرنا، تو نفس کو قائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام جو ہے تشبیہ دے کے لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اگلی مثال کون سی؟ یہ والی، مددت یدیک نحوہم احتفاء کمدہما الیہم بالہبات، کہ آپ نے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے ان کی تعظیم و تکریم میں، ان کے استقبال میں، جیسا کہ آپ ان کو دراز کیا کرتے تھے بالہبات، عطیات کے ساتھ، یعنی کہ عطیات لوگوں کو دینے کے لیے۔ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ فرماتے ہیں وبیت ابی الحسن الانباری من قصیدۃ نالت شہرۃ فی الادب العربی، اور ابو الحسن انباری کا شعر اس قصیدے کا حصہ ہے کہ جس نے عربی ادب میں شہرت حاصل کی ہوئی ہے۔ لا لشیء، کسی چیز کی وجہ سے نہیں، الا سوائے اس کے انہا حسنت ما اجمع الناس علی قبحہ، سوائے اس کے کہ اس نے بہتر قرار دے دیا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے، ما اس چیز کو اجمع الناس علی قبحہ، کہ جس کے برا ہونے پر لوگوں نے اتفاق کیا ہوا ہے، والاشمئزاز من، اور جس سے نفرت کرنے پر لوگوں نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ بلکہ اگر اس کو اشمئزاز کا عطف جو ہے قبح پر کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں نے جو ہے اتفاق کیا ہوا ہے جس کے قبح پر، والاشمئزاز منہ، اور اس سے نفرت کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اور چلیں آگے چلیں، وہو الصلب، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ سولی پہ لٹکا دینا ہے۔ تو جو سولی پہ لٹکا دینے کا عمل ہے یہ لوگوں کی نظر میں ایک بے حد ناپسندیدہ اور قبیح عمل ہے، لیکن اس نے اپنی ادیبانہ صلاحیتوں کے ذریعے اس عمل کو خوبصورت اور بہترین بنا کے پیش کر دیا۔ تو فرماتے ہیں فہو یشبہ مد ذراعی مصلوبی علی الخشبۃ والناس حولہ بمد ذراعیہ بالعطاء للسائلین ایام حیاتہ، چنانچہ وہ تشبیہ دے رہا ہے شاعر لکڑی پر جس شخص کو سولی دی گئی ہے
اس کے بازوؤں کو دراز کرنے کو، اس کے بازوؤں کے دراز کرنے کو تشبیہ دے رہا ہے۔ والناس حولہ، اور لوگ اس کے درمیان ہیں، اس کے آس پاس ہیں، تو اس شخص کو تشبیہ دے رہا ہے بمد ذراعیہ بالعطاء للسائلین ایام حیاتہ، اس حالت سے یا اس کے اپنے ہاتھوں کو دراز کرنے سے، اس کے ہاتھوں کو دراز کرنے سے بالعطاء، عطا کے ساتھ، للسائلین، سائلین کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ایام حیاتہ، اپنی زندگی کے دنوں میں۔ یعنی کہ جو مصلوب ہے تو جس وقت وہ لکڑی پر اس کو سولی دے دی گئی ہے اور وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تو جو اس کے ہاتھ پھیلانے کی حالت ہے اس کو تشبیہ دے رہا ہے، کیا بولتے ہیں، اس کی اس ہاتھ پھیلانے کی حالت کو، کہ جس وقت وہ ہاتھ پھیلایا کرتا تھا بالعطاء، عطا کے ساتھ، للسائلین، سائلین کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ایام حیاتی ہی، اپنے زندگی کے ایام میں۔ تو زندگی کے ایام میں جو اس کی حالت تھی، ہاتھ پھیلا کے لوگوں کو دیا کرتا تھا، تو اس حالت سے اس نے جو ہے اس دوسری حالت کو تشبیہ دی ہے، یعنی کہ قبیح حالت کو ایک اچھی حالت سے تشبیہ دے دی، اور اس کے ذریعے اس نے جو ہے، اس تشبیہ کے ذریعے اس قبیح حالت کے اندر بھی حسن پیدا کر دیا۔ کہنے والغرض من هذا التشبیہ التزیین، اس تشبیہ کا مقصد کیا ہے؟ التزیین، آراستہ کرنا، خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ یعنی وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ هَذَا النَّوْعُ فِي الْمَدِيحِ وَالرَّثَاءِ وَالْفَخْرِ وَوَصْفِ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، اور یہ قسم اکثر و بیشتر ہوتی ہے، یہ اس قسم کو اکثر و بیشتر بڑھتا جاتا ہے تعریف میں، والرثا، اور مرثیے میں۔ مرثیے بولتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد جو اس کے بارے میں اس کی خوبیوں کے تذکرے پر مشتمل اشعار کہے جاتے ہیں، تو اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ والفخر، اور فخر کے موقع پر اس قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص فخر کرتا ہے تو اپنی چیزوں کو جو ہے بہت اچھی چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے اور مزین اور آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ ایسے ہی ووصف ما تمیل الیہ النفوس، جس وقت ان چیزوں کا وصف وہ کرتا ہے کہ جس کی طرف نفوس مائل ہوتے ہیں، جیسے پھول ہو گئے یا قدرتی مناظر ہو گئے، تو جس وقت قدرتی مناظر کو، خوبصورت چیزوں کو، اچھی چیزوں کو جو کہ انسان کو اچھی لگتی ہیں، جس وقت ان کا وصف بیان کرنا ہوتا ہے نا، ان کا جو حلیہ ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے تزیین کی جو یہ نوع ہے اس کو کام میں لایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی ممدوح کو چاند سے تشبیہ دیں، تو ظاہر سی بات ہے، اگر میں کہوں کہ بھئی میں نے کہا زید کالقمری، زید چاند کی طرح ہے، تو سوال پیدا یہ ہوگا کہ یہاں پہ تشبیہ کیوں لائی گئی؟ تو سیدھی سی بات ہے، تزیین کے لیے لائی گئی ہے، تاکہ میں اپنے مشبہ کو مزین کر دوں، تو یہ بات ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ آگے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقبیح کے لیے تشبیہ لائی جاتی ہے، اور پہلے وہ شعر دیکھ لیں، شعر کیا ہے؟ وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَنْ لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ يُفْتَحُ وَتَفْتَحُ فَمَنْ، اور وہ اپنا منہ کھولتی ہے، لا كانت، اللہ کرے وہ زندہ نہ رہے، لو رأيته، اگر تم اس کو دیکھ لو، توہمته، تو تمہیں لگے گا کہ وہ، یعنی کہ اس کا منہ، بابا من النار، جہنم کا دروازہ ہے، یفتح، جو کھولا جا رہا ہے۔ تو یہ شعر تھا، اس پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں والأعرابی فی البیت الأخیر یتحدث عن امرأته فی سخط وألم، اور اعرابی آخری شعر میں گفتگو کر رہا ہے عن امرأته، اپنی بیوی کے بارے میں، فی سخط، ناراضگی، والألم، اور تکلیف کے ساتھ۔ تو اعرابی جو ہے آخری شعر میں اپنی بیوی کے بارے میں ناراضگی اور تکلیف کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ حتی انہ لیدعو علیہا بالحرمان من الوجود، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کو بددعا دے رہا ہے وجود سے محروم ہو جانے کی، یعنی کہ انتقال کر جانے کی۔ فیقول، تو وہ کہہ رہا ہے، لا کانت، کہ وہ زندہ نہ رہے، تو اپنی بیوی سے بہت ناراض معلوم ہو رہا ہے وہ۔ وَيُشَبِّهُ فَمَهَا، اور وہ اس کے منہ کو تشبیہ دے رہا ہے، حینما تفتحہ، جس وقت کہ وہ اس کو کھولتی ہے، بباب من ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے۔ تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے جو ہے اس کے منہ کو تشبیہ دے رہا ہے۔ کہا نا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جب وہ منہ کھولتی ہے تو تمہیں دیکھ کے لگے گا کہ جہنم کا دروازہ کھل رہا ہے، تو اس کے منہ کو جہنم کے دروازے سے تشبیہ دے دی۔ والغرض من هذا التشبیہ التقبیح، اور اس تشبیہ کا مقصد کیا ہے؟ تقبیح، کسی چیز کو قبیح بنا کر پیش کرنا، بدصورت اور بدشکل بنا کر پیش کرنا۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ وہ اکثر ما یکون، اور ایسا اکثر بیشتر ہوتا ہے فی الہجائی، جب کہ آپ کسی کی ہجو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اشعار میں۔ ووصف ما تنفر منہ النفوس، یا ان چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں
کہ جس سے نفس کو نفرت محسوس ہوتی ہے نا. بری چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو پھر بری چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ اس کو قبیح بنا کر آپ پیش کر سکیں. تو یہ سب مقاصد ہو گئے تشبیہ لانے کے. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ 5-6 مقاصد انہوں نے ذکر کیے ہیں. یہ سب آپ اچھے سے سمجھ لیں اور کوئی اشکال ہو کوئی شبہ ہو تو ضرور مجھ سے پیش کریں. میں انشاءاللہ اس کو سولو کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.